السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى جل وعلا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، بغیر کسی مانگے ہم کو ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرما کر ہمیں پھر ایک مغفرت کا موقع نصیب فرمایا ہے. ماہ مبارک رمضان المبارک بالکل ہمارے قریب میں ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم یہ سوچیں کہ گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، ہمارے اہل و عیال میں سے، ہمارے خاندان میں سے ہمارے لوگ کتنے موجود تھے، لیکن آج وہ نہیں رہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، تو ہم اللہ کی خوب عبادت کریں. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا ماہ بنا دے، اور ہم کو اس مہینے کے لیے سلامتی والا بنا دے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم نے دنیا تو بہت کمائی ہے، عیش و آرام بڑے دیکھے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ وقت بڑا گزارا ہے، لیکن کبھی اپنے گھر والوں کے علاوہ اللہ کو ہم نے کتنا وقت دیا ہے؟ ہم نے قرآن کو کتنا وقت دیا ہے؟ ہم نے حدیث سیکھنے کے لیے کتنا وقت صرف کیا ہے؟ ہم اس بات کو غور کریں، مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک تغیر پیدا کریں، اپنی زندگی کو بدلیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور پھر گزشتہ رمضان کی طرح گزر جائے اور ہم عید کر لیں پھر خاموش ہو جائیں. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، رمضان کسی کھانے اور پینے کے مہینے کا نام نہیں ہے، رمضان عبادت کے مہینے کا نام ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس میں میری عبادت کرو. تم ایک ایک عمل اس لیے کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے نہ کرو کہ مجھے اس پر ثواب مل رہا ہے. میرے بھائیو، اگر ثواب کی نیت سے کوئی کام کرو گے تو عمل کرتے 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 تھک جاؤ گے. اگر اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا بھی عمل کر لو گے تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. اپنے اس رمضان کو بہتر بنائیں اور اللہ کی خوب عبادت کریں. میرے بھائیو، عیش و آرام تو بڑے ہی دیکھے ہیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں. اپنے اہل و عیال سے تھوڑا وقت نکال کر اپنے اللہ کو دیں. تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، احادیث میں مشغول رہیں، ذکر و تلاوت ہماری زبانوں پر جاری رہے. لغو، کلامی، چغلی، غیبت، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ان سب چیزوں سے ہم باز آئیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، رنگ رنگیلیاں ہم نے بڑی دیکھی ہے دنیا کی، لیکن قبر کی تنہائی کو بھول گئے. مال کا تو بڑا نشہ چڑھا رہا، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت بھول گئے. بڑے بڑے محلات میں، بڑی بڑی جگہوں پر جانے کی خواہش رہی، لیکن حج جیسا بہترین عمل ہماری زندگیوں سے کیوں نکل جا رہا ہے؟ دوستوں کی اور بیویوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ماں باپ کی عزت ہمارے دل میں نہیں رہی. ہم اپنے چاہنے والوں کو عزت دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ ان سے زیادہ بھی کوئی تمہیں چاہتا ہے؟ ارے وہ دن یاد کرو جو تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے
باپ اپنی ساری رات قربان کر دیتا تھا تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم صرف دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، قسم باللہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار تم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ بھی خوش رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت کرنے والے دعوے تو بہت ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں موجود ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، اخلاص کی دعا کریں اللہ سے، اللہ ہمارے تھوڑے بھی عمل اگر ہوں تو اس میں اخلاص کی برکت نصیب فرما، ریاکاری سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کو صحیح طور پر ہمیں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو ختم فرما کر ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی نصیب فرما دے، غیب سے انتظامات فرما دے۔ آج کے لیے بس یہی پیغام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔